آگاہی چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، شیطانی طاقتیں تو اسی وقت سرگرم ہو گئی تھیں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو آسمانوں سے اٹھا کر زمین کی طرف پھینکا، لیکن شیطانی تنظیم کا باقاعدہ آغاز البرٹ پائک کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو شیطان کا سب سے بڑا پجاری تھا اور اسی نے باقاعدہ طور پر شیطانی تنظیم کی بنیاد رکھی، جسے الومناٹی کہا جاتا ہے۔ الومناٹی کا مطلب علم کی روشنی کے علمبردار ہیں، اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے۔ اس تنظیم کی نمائندگی کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کی خدائی کا اقرار کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح کا خدا شیطان ہے، اور یوں شیطان ان لوگوں کی زندگیوں سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ جیسے جسم کے کسی حصے کے ساتھ جونک۔ پھر تمام تر عبادات شیطان کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس تنظیم کا پہلا شیطان لوسیفر ہے، جسے شیطان ابلیس یعنی شیطانوں کا خدا مانتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی اور اس کی طاقتیں حاصل کرنے کا ہر وقت تسبیح کے دانوں پر اس کا نام اور اس سے غائبی مدد مانگتے رہتے ہیں۔ یونانی زبان میں لوسیفر سے مراد سب سے بڑا سمندری خدا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ذکر آیا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کا دوسرا بڑا شیطان بیفومیٹ ہے۔ اس شیطان کی شکل بکرے سے ملتی ہے، جس کے باقاعدہ سینگ اور بہت ہی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں۔ ان شیطانوں کی نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ ان کی خفیہ عبادت گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں، جہاں ان شیطانوں کے ماننے والے اکٹھے ہو کر ان شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان تمام تر خفیہ شیطانی تنظیموں کا علامتی نشان ایک آنکھ ہے، جو کہ دجال کی آنکھ ہے، جو کہ ان کا مسیحا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی ایک آنکھ کھول کر دوسری آنکھ کو بند کر کے الومناتی تنظیم کے ممبر اور شیطانی طاقتوں کے اعلی کار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے شیطانوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے کافی طاقتور ہوتے ہیں، اور ان طاقتوں کی بنیاد پر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس تنظیم کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز تو بلا شبہ اسرائیل اور امریکہ میں ہی ہے، لیکن اس تنظیم الومناتی کے پیروکار پوری دنیا میں ہیں، جن کا مقصد پوری دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ اور پھر اس دجالی شیطانی نظام کو پوری دنیا میں رائج کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ طرح طرح سے لوگوں کو لالچیں دیتے ہیں کہ اس مذہب کو ماننے کے بدلے میں دنیا بھر کی آسائشیں اور دولت کے انبار تمہارے قدموں تلے ہوں گے۔ ناظرین، یہ لوگ اپنے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹانے میں بھی دریغ نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ ان خفیہ طاقتوں کے نیچے ہی کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اس وقت دنیا میں لادینیت نظام لانا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے یہ لوگ کر ڈالتے ہیں۔ یہ تمام لوگ بہت ہی رازداری سے کام کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگوں کو بہترین کردار، اخلاق اور رویات پر مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے لوگ اپنی تمام تر سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں۔ شروعات میں یہ لوگ اپنی مقدس کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ شیطانی لوگ نئے آنے والے لوگوں کی اس طرح برین واشنگ کرتے ہیں کہ وہ مذہب سے دل برداشتہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یوں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے میں لگ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اس تنظیم کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ لوگ بین الاقوامی سطح پر جاسوسی اور سازشی عناصر کا کام بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں مستقبل میں ہونے والی بڑی بڑی جنگوں کے لیے بنکرز تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بنکرز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہاں 10,000 لوگ 10-15 سال تک آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ لوگ ہاپ نامی مشین کو بھی وہاں رکھتے ہیں، جس سے قدرتی آفات یعنی سونامی اور زلزلے جیسی آفات کو انسانی طور پر برپا کیا جا سکے اور اپنے مقاصد کو بآسانی سر انجام دیا جا سکے۔ معزز ناظرین، یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ صدر صدام حسین کو بھی اسی بنکر میں رکھا گیا ہے، اور جس صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی ہے وہ ان کا ڈمی تھا، مطلب ان کا ہم شکل تھا، لیکن اس بات کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورال بہت اہم ہے، جس کو البرٹ پائک نے ہی لکھا ہے،
اور اسی کتاب میں لوسیفر کو سب سے بڑا شیطان مانا گیا ہے۔ اس تنظیم کے لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ لوسیفر کو ہی مقدس کتابوں میں شیطانوں کا خدا کہا گیا ہے، جو کہ ان کے نزدیک روشنی کا منبع یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، سو اسی کی بنیاد پر اسی تنظیم کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کریں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ہم وقت دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت دنیا جس رخ کی طرف جا رہی ہے، جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، لادینت اور جاہلیت کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ان سب میں انہی لوگوں کا عمل دخل ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ان دجالی اور شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی شیطانی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہماری موت خاتمہ بن ایمان ہو۔ آمین۔